بیٹا میں 3 تک کاؤنٹ کر رہا ہوں، مجھے ہر بچہ بالکل خاموش چاہیے. تو ایٹ لاسٹ کس کا آواز نہیں ہے ابھی تک؟ بیٹا پلیز جشن سٹارٹ ہو چکا ہے اور پلیز کا احترام کریں اور اچھے طریقے سے سنیں. آجا بیٹا چلیے. محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا میری آجائیے، مولا میری آجائیے، کیجئے قبول آپ کا میرا سلام. بس ایک عزادار ہے میرا نام، قابل نہیں جانتا ہوں مگر کہتا ہوں خود کو تمہارا غلام. کیا ہوں مجھے خود یہ بتلائیے، مولا میری آجائیے، مولا میری فریاد اور استغاثے سے حضور سرکار سنتے تو ہوں گے ضرور. بے چین خود بھی ہے غیبت میں آپ، کب ہوگا مولا بتا دے ضرور. اب کون کون تڑپائیے، مولا میری آجائیے. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على
الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا چیزوں کے وعلیکم السلام یا علی مدد. اس میں بہت سارے عورت ایسے دیکھ رہا ہوں جو کمپٹیشن میں بھی دیکھیں ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو آپ سب کو ولادت باسعادت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہت مبارکباد. پوری جیت کی انتظامیہ کو اور آپ سب کی خدمت میں آپ سب کی جانب سے زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ دینیت پیش کرتے ہیں مل کر آواز بلند صلوات. اچھا ایک مرتبہ میں اپنی مرضی سے پڑھتا ہوں جو کہ انشاءاللہ کے بعد سے ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ اور ہم سب مل کر کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں محمد و علی. غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ لوگوں تمہارے سر پہ لوگوں تمہارے سر پہ امامت کا ہاتھ ہے. غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ. اچھا ایک کام کیجیے گا آپ بچے وہاں نہیں کریں گے کسی نے وہاں نہیں کریں گے آپ سب نے صرف سننا ہے خاموشی. یہ پہلا مرتبہ اٹھاؤں جو آپ سے کہہ رہا ہے واہ نہیں کریں ٹھیک ہے. آپ بھرپور انداز میں صرف سنیے آپ سنیں گے انشاءاللہ. اور اس ذکر کا جو سننا بھی عبادت ہے کہ ذہنوں میں ہی مصرے آنے چاہیے انشاءاللہ. جب امام زمان آئیں گے تو کیا ہوگا غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے. افضل نبی ہے یا ہے بلی کیا ہے تلقیاں. لوگوں یہ بحث چھوڑ دو لوگوں کے درمیان. آئیں گے جب جہان فنا میں شہ زمان. افضل ہے کون کسے یہ دیکھے گا خود جہاں. میرا امام آ کے امامت کرائے گا. میرا امام آ کے امامت کرائے گا. انسان اسی کے قدم میں سر کو جھکائے گا. غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے. غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے. دنیا تو بے سبب ہے نہیں چاہیے انہیں. جو نفس زر طلب ہے نہیں چاہیے انہیں. اجمی ہے یا عرب ہے نہیں چاہیے انہیں. خاص طور پر آپ سب میں اپنے آپ کو اس مصر میں شامل کرتا ہوں مگر بچوں کے لیے خاص طور امام زمانہ کو چاہیے کہ اجمی ہے یا عرب ہے نہیں چاہیے انہیں. اور جو بھی بے ادب ہے نہیں چاہیے انہیں. ان کو تو زمین سمیت مار چاہیے. ان کو تو زمین سمیت مار چاہیے. المختصر امام کو کردار چاہیے.
میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے، غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے. اور جب امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آج ضرور پہلے دوبارہ نبھائے گا، دادی کی قدر بات پہ سر کو جھکائے گا، دادی کی قدر بات پہ سر کو جھکائے گا. قبروں سے پھر بطول کی دشمن اٹھائے گا. اور خدا کرے یہ منظر میں دیکھنا نصیب ہو اپنی آنکھوں سے اس منظر کو. قبروں سے پھر بطول کی دشمن اٹھائے گا، رسی گلے میں ڈال کے گلیوں میں لائے گا، بدلہ امام لیں گے جو زہرا کے نام کا، بدلہ امام لیں گے جو زہرا کے نام کا، ظالم کو تب لگے گا تماچا امام کا. غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے، غیبت میں ہے تو کیا ہوا اپنوں کے ساتھ ہے. وہ بھی اشعار میں اور پڑھتا ہوں جو زمانے کے امام کی بات کروں. سلام ہے تو امام کو سلام کریں گے. آج کا دن، آج کی شب اب ہم اس وقت میں داخل ہوئے کہ جب ہم انشاءاللہ دعائیں قبول ہونا شروع ہوئے تھے، خاص طور پر زمانے کے امام کے بارے میں. تو امام کی بات ہمیں سلام کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ پہلا مصرع امام زمانہ السلام علیکم آپ پڑھیے گا، اس کے علاوہ کچھ اشعار میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پڑھیں گے سب مل کے میرے ساتھ. امام زمانہ سلام علیکم، اے مولا سلام علیکم، امام زمانہ سلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلام علیکم امام زمانہ سلام علیکم، اے مولا آقا سلام علیکم امام زمانہ. خبر یہ نہیں ہے کہ کب آؤگے تم، ہمیں اپنا جلوہ بھی دکھلاؤگے تم، تمہیں دیکھنا ہے، تمہیں دیکھنا ہے. سلام علیکم امام زمانہ سلام علیکم، اے مولا آقا سلام علیکم. چلیے ہم سب مل کے مولا کی بات ہم لوگ کرتے ہیں. آپ چھوٹے بچے، آپ لوگ معصوم ہیں، آپ کی دعا جلدی قبول ہوگی انشاءاللہ. آپ کے سچے میں ہماری دعا بھی قبول ہوگی. تو مل کر میرے ساتھ آمین کہیے گا. جب میں دعا پڑھوں تو آپ آمین کہتے رہیے گا. خطاکار ہیں ہم، گناہگار ہیں ہم، تمہارے کرم کے طلبگار ہیں ہم. ہمیں یاد رکھنا
سلام علیکم اے مولا آقا سلام ماشاءاللہ ایک بار دعا کر سکتے ہیں امام زمانہ سلام علیکم اے مولا آقا سلام علیکم خدایا خدایا عمل کوئی ایسا کرا دے جو لشکر میں مہدی کے شامل کرا دے یہی التجا ہے سلام علیکم امام سلام علیکم اے مولا آقا سلام علیکم امام زمانہ پڑھیے لا الہ الا حسین زندہ ہے جب تک زمانہ باقی ہے اے کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی بشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین پوچھئے کیا حسین ہے نہ پوچھئے پڑھیے لا اگر ولایت نہیں ہے کلبے میں تو پھر ہے بہرام
کیا ہے اپنی تیاری کریں گے کیا ہے اپنی تیاری پیش صرف تجافر کو کوئی ہی ہے سرمایہ ہم دنیا کے سورج و سلام اور منقبت ہم یہی سنائیں گے ہم یہ سنائیں گے ہم یہ تو پھر سے لگا رہا ہے کہ سب نہیں ہوا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بالکل صلاۃ پڑھ لو محمد اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں آپ سب متوجہ ہیں میری طرف توجہ آیا وہ جو وہاں بچے بیٹھے ہیں وہ سب سننے والے وہ جو پیچھے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں وہ ایسے سننے والے ہاں سب سن رہا ہے اچھا مجھے بتائیے سب خاموش ہوں گے تو میں بات کر سکتا مجھے بتائیے آپ لوگ یہاں پہ کیوں بیٹھے جیسے بنانے کے لیے بیٹھے کیوں بیٹھے اچھا جو خاموش بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کسی اور مقصد سے بیٹھے نہیں جتنے یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے بچے بیٹھے کیوں بیٹھے ہیں
जश्न मनाने बैठे, ऐसा ही जश्न मनाने बैठा था। इस जश्न को मनाने के लिए जब आप अपने घर से चले, अच्छे कपड़े पहने आप, है ना, वो जो बच्चे वहां बड़े बैठे हुए बातें कर रहे हैं, वो भी जश्न मना रहे। जब घर से चले आप अपने अच्छे कपड़े पहने, क्यों अच्छे कपड़े पहने? क्योंकि जश्न मनाने के लिए आ रहे हैं। ऐसा ही जब यहाँ पे आके बैठे तो क्यों बैठे? क्योंकि जश्न मना रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब आपके घर पे कोई इवेंट होता है, एक अच्छा सा प्रोग्राम लगता है खुशी का, और आप देखिए कि उस खुशी के इवेंट में ही बनता है कपड़े बड़े अच्छे पहने, सर से पैरों तक बिल्कुल अच्छे से सजा हुआ, लेकिन ये यूं मुंह बना के बैठा, ये बताइए आपको क्या लगेगा? वो खुश होने के लिए आया है या ऐसे आया? ये तो नहीं लगेगा ना खुश होने के लिए आया, तो बस वो खुश होने का नाम जश्न मनाना है। जब जश्न मनाने बैठते हैं तो खाना खाते खाते हैं पहले खुश होते हैं, और जब खुश होते हैं तो ऐसे खुश होते हैं कि चेहरा बताता है कि ये खुश होने के लिए बैठे, अंदाज बताता है कि जश्न मनाने के लिए बैठे। हम लोग बाद देखिए माशाल्लाह आपके असातिज़ ने एक पूरा एहतमाम किया है, आप सबको बिठाया है यहाँ पे, माशाल्लाह यहाँ फूल रखे हैं, क्यों? एक जश्न का माहौल बनाने के लिए। जश्न यहाँ पे मुख्तलिफ बच्चों ने आगे मंदवत पढ़ी, अपनी तरफ से बेहतरीन पढ़ा, जितना नहीं पढ़ा हमारे सबकी खिदमत को दूर पढ़ा, जितनों ने आगे पढ़ा बेहतरीन पढ़ा, ये सोचने के लिए कि हम जश्न पढ़ रहे हैं। आप यहाँ बैठे ये सोचने के लिए आप जश्न सुन रहे हैं। जितना मैं दोबारा कह रहा हूँ, जश्न ना पढ़ा जाता है ना सुना जाता है। इतनी देर से आप जो बैठे हैं सुनने के लिए बैठे, जश्न सुना जाता ही नहीं। ये जो इतने लोग आके पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा जाता ही नहीं। तो आप कहें मौलाना मैं क्यों बैठे हूँ, तो मैं कहूँगा जश्न पढ़ा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, बल्कि जश्न मनाया जाता है। और कैसे मनाते हैं? खुश होकर मनाते। कैसे मनाते? अगर कोई बाहर से आके देखे तो वो ये नहीं कहते इनको जबरदस्ती बिठाया, वो ये कहे ये लोग तो खुश हो रहे यार क्योंकि आज इनके इमाम की विलादत है। तो अगर आपकी इमाम की विलादत को खुश होने के लिए, जश्न मनाने के लिए बैठे, तो एक जोर से सलवात पढ़े मोहम्मद। अब जब आप जश्न मनाने के लिए बैठे तो मैं अपनी जानिब से आप सबको इस जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और खुसूसन हम सब की जानिब से, तमाम तल्लाब की जानिब से, असातीज़ की जानिब से, इस जश्न के हकीकी वारिस इमाम ज़माना की खिदमत को मुबारकबाद पेश करने के लिए एक और सवाल पढ़ते हैं मोहम्मद। ये एक और तरीका आप लोग अपनी तरफ मुतवज्जह करने का, हमारे उस्ताद थे सर गुलाम अली, आपने नाम सुना होगा। वो जब कभी ऐसी बच्चों में तकरीर करते थे, बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, बच्चों को कैसे मुतवज्जह करते थे मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब देखते हैं आप लोग में से कौन है जो ज्यादा अच्छे जश्न मनाने के लिए बैठे। ये छोटे बच्चे, ये जो मिडिल क्लास है वो, ये पहले छोटे बच्चे जोर से दूर पढ़ के बताए तो बताएंगे आपको ज्यादा जश्न मनाना। अब आप लोग की बारी, एक सवाल पड़ा पता चला आप लोग बना रहे हैं। अपनी इज्जत अपनी जोर से पढ़ के बता। आप लोग सब माशाल्लाह जश्न मना रहे हैं, सब जीत रहे हैं माशाल्लाह। जिस इमाम की विलादत, अब आप सब गौर से सुन लीजिएगा, जिस इमाम की विलादत के लिए हमारा बैठे, ये वो इमाम है कि 1100 सालों से इमाम इस दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं। अक्सर लोग जब इमाम ज़माना की बात सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि कैसे मुमकिन है कि 1100 साल 1100 years
تقریباً ایک بندہ زندہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے. 1100 سال سے کیسے کوئی زندہ ہو سکتا ہے؟ ان سے بتایا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی ہے؟ ان کی ایج 950 نہیں تھی، 950 سال تبلیغ کی ہے. ان کی ایج اس سے بھی زیادہ ہے. حضرت خضر علیہ السلام اب تک زندہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہے. تو جب نبیوں پہ اللہ کسی نبی کو اتنی لمبی عمر عطا کرتا ہے اور ان کو اب تک زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ اماموں میں کیوں اس طرح سے نہیں ہو سکتا؟ امام زمانہ اس قدر آج امام زمانہ. اچھا مجھے بتائیے، ماشاءاللہ آپ نے اپنے ٹیچر سے سنا بھی، جو بڑے بچے آپ کو ذرا متوجہ ہو جائیں. امام زمانہ کہاں پر؟ زمین پہ ہے یا آسمان پر؟ کہاں پر امام؟ زمین پہ ہے یا آسمان پر؟ زمین پر. کیوں؟ کیونکہ روایت ہے، امام نے فرمایا اگر یہ زمین اللہ کی حجت سے ایک لمحے کے لیے، سیکنڈ کے لیے نہیں، سیکنڈ سے بھی کم، ایک لمحے کے لیے زمین اگر اللہ کی حجت سے خالی ہو جائے تو یہ زمین فنا ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. تو اس کا مطلب آج زمین میں جو حجت ہے وہ کہاں پر ہے؟ زمین پر ہے. امام زمین پر ہے، ہم دیکھ نہیں پاتے یا ہم پہچان نہیں پاتے، کوئی غلط موضوع، لیکن امام زمین پر ہے. ایک عیسائی نے علامہ حضرت الزیدی سے جب بات کی تو کہا کہ یہ بتائیے آپ کے امام کہاں پر ہے؟ زمین پر ہے یا آسمان پر؟ انہوں نے کہا زمین پر ہے. کہا حضرت عیسیٰ کہاں پر ہے؟ زمین پہ ہے یا آسمان پہ؟ چوتھے آسمان پہ. حضرت عیسیٰ کہاں پر ہے؟ تو زندہ حضرت عیسیٰ بھی زندہ امام ہے. اب یاد رکھنا ساری زندگی جب تک یہ جملہ یاد رہا، زندہ حضرت عیسیٰ بھی ہے، زندہ امام زمانہ بھی ہے. کہا لیکن ایک آسمان پر ہے ایک زمین پر، تو زیادہ بڑا کون ہوا؟ جو زمین پہ ہے یا جو آسمان پر ہے؟ برائے اگر دیکھوں ایک بندہ آسمان پر ہے ایک بندہ زمین پہ، اچھا کون ہوا؟ جو آسمان پر ہوا وہ زیادہ بڑا ہوا نا، بھائی وہ تو آسمان پر ہے. تو کہا اس طرح سے حضرت عیسیٰ زیادہ افضل ہوئے. حضرت عیسیٰ آسمان پر ہے، امام زمانہ زمین پر ہے. اب ہم جیسا کوئی تو خاموش ہو جاتا، جیسے آپ لوگ ایک سیکنڈ کے لیے بالکل خاموش ہو گئے. یہ کیا بات ہو گئی؟ حضرت عیسیٰ آسمان پر ہے تو بڑے حضرت عیسیٰ تو نہیں ہو گئے، کیوں؟ ہمارے امام زمانہ زیادہ افضل ہے. انہوں نے مسکرا کے کہا بات کی نہیں. کہا بات یہ ہے کہ جب اللہ نے ترازو رکھا، بیلنس جس کے دونوں جانب ویٹ رکھا جاتا ہے، جب ویٹ رکھتے ہیں تو ایک نیچے ہوتا ہے اور ایک، کہا جب اللہ تعالیٰ نے ترازو رکھا عصمت کا، ایک جانب امام زمانہ کو رکھا، ایک جانب حضرت عیسیٰ کو رکھا. امام زمانہ عصمت اس قدر زیادہ تھی کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں تک پہنچ گئے. یہ وجہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام زمانہ علیہ السلام اس کو زمین پر، ہم جس امام کو مبارکباد دینے کے لیے بیٹھے ہیں، جس امام کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں خوش ہونے کے لیے، جشن منانے کے لیے، زمین پر. امام غیبت میں. اچھا غیبت کا کیا مطلب ہے؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام کو دیکھ نہیں سکتے. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ امام باقی نظر نہیں آتے، اور ایک مرتبہ ہوتا ہے امام نظر آتے ہیں لیکن پہچان میں نہیں آتے. ہم پہچان نہیں پاتے کہ یہ امام زمانہ ہے. امام کی دونوں غیبت ہے، وہ غیبت میں نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے. جتنے آپ ہیں مجھے بتائیے، ہم سب ہر مجلس میں یہ دعا سنتے ہیں، ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، پروردگار امام زمانہ کا سپاہی بنا دے. یہ سب پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ پروردگار امام زمانہ کا، یہ سب کی دعا ہے نہیں. اچھا یہ بتائیے، امام زمانہ کا سپاہی بننا ہے، ہم یہاں بیٹھے امام زمانہ کا سپاہی بننا ہے. کیسے بنیں گے امام زمانہ کا سپاہی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. امام کے نام کو اتنی چھوٹی سلوات پڑھی، زور سے سلوات پڑھ لے. امام صادق نے بتایا اگر کوئی امام زمانہ کا سپاہی بننا چاہتا ہے تو کیسے سپاہی بنے؟ تاکہ اگر کوئی شخص دور غیبت میں، جس دور میں ہم اور آپ زندہ ہیں، ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اگر کوئی شخص اس دور میں امام زمانہ کا انتظار کرتا ہے تو یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اس نے
اپنا خیمہ امام زمانہ کے خیمے کے ساتھ لگایا ہوا. ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہمارا خیمہ امام زمانہ کے ساتھ؟ سب چاہتے ہیں نا ماشاءاللہ. جتنے سن رہے سب نے ہاتھ اٹھایا, جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو وہ سن ہی نہیں رہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا خیمہ کس کے ساتھ ہو؟ امام زمانہ کے ساتھ. امام صادق کہتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا خیمہ امام زمانہ کے ساتھ ہو, ماشاءاللہ اس کا خیمہ امام زمانہ کے ساتھ ہو, انتظار. اچھا, جو انتظار کرے گا کہ بالکل اس کے جیسے کہ اس کا خیمہ لگا ہو, نہیں, ایک اور چیز ہوتا ہے, صرف خیمہ نہیں لگا ہوگا, یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اپنی تلوار کے ساتھ امام زمانہ کے ساتھ جنگ کر پائے. امام زمانہ کے سپاہی ہوں گے تو جنگ کریں گے نا, تلوار سے حملہ کریں گے امام کے دشمنوں پر, جناب شہزادی کونین کے دشمنوں پر حملہ آور ہو. اگر کوئی انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے, یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اپنی تلوار کے ساتھ امام زمانہ کے ساتھ لڑ رہا ہے. اچھا یہ بتائیے, ایک بندہ لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گیا, اس کا مقام کتنا زیادہ ہے؟ شہید کی متعلق جو روایت ہے نا, اس کے جسم کا ایک قطرہ خون کا جب زمین پہ گرتا ہے اللہ سارے گناہ سے معاف کر دیتا ہے. شہید کی متعلق قرآن کہتا ہے جو شہید ہو گئے انہیں مردہ نہیں سمجھنا, حقیقی زندہ تو وہ ہے کہ جو شہید ہو گئے. ایک مثال دو, جیسے کہ ہم نے پیسے جو نیاز میں لگائے, ڈونیشن جمع ہو رہا تھا, میں نے 10 روپے ڈونیشن کے لیے دے دی, 20 روپے ڈونیشن کے لیے دے دی, میں یہ سوچوں یہ 20 روپے ختم ہو گئے, نہیں, یہ 20 روپے ختم نہیں ہوئے, بلکہ حقیقت میں جو بچ گئے ہیں وہ یہی 20 روپے. اس طرح سے جو شہید ہے وہ زندہ ہے, باقی تو سب مر گئے. اچھا, اگر کوئی رسول خدا کے ساتھ شہید ہو گیا, کتنا بڑا مقام. اگر کوئی مثال کے طور پہ امام علی کے ساتھ شہید ہو گیا, اگر کوئی امام زمانہ کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. امام صادق فرماتے ہیں جو شخص امام زمانہ کا انتظار کرتا ہے بالکل اس کی مانند ہے, اس نے اپنا خیمہ امام زمانہ کے خیمے کے ساتھ لگایا. صرف خیمہ نہیں لگایا, یہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی تلوار سے امام زمانہ کے دشمنوں پہ حملہ آور ہو. صرف حملہ نہیں کیا, بلکہ یہ اس شخص کی مانند ہے جو لڑتے لڑتے اس حملے میں شہید بھی ہو گیا. کرنا کچھ نہیں ہے, کرنا صرف کیا ہے, کیا کرنا ہے, انتظار کرنا ہے. چوتھی چیز, اس کا مقام صرف وہ نہیں کہ امام زمانہ کے ساتھ شہید ہو گیا, نہیں, بلکہ یہ ایسا ہے کہ یہ جنگوں میں رسول خدا کے ساتھ شہید ہوا. کرنا کیا ہے, انتظار کرنا. ہم کہتے ہیں نا ہم انتظار کر رہے ہیں, کس کا انتظار کر رہے ہیں, امام زمانہ. یہ سب کہتے ہیں نا ماشاءاللہ ہم سب منتظر ہیں, انتظار کر رہے ہیں ہم امام زمانہ کا. اچھا یہ بتائیے جو انتظار کر رہا ہوتا ہے وہ کیسے انتظار کرتا ہے؟ ایک مثال, یہ مثال اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ میں آ گئی نا تو یہ میری محنت قبول ہو جائے گی. سننا غور سے. مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آپ کے ابو ایک ہفتے کے لیے ٹرپ پہ جائے باہر, ایک ہفتے کے لیے ابو جائے باہر گھومنے کے لیے یا زیارت, اور میں بیٹا میں اس سنڈے جا رہا ہوں, اگلے سنڈے آؤں. جو بچہ اپنے ابو سے اچھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے وہ کیلنڈر میں روزانہ لگائے گا نا آج ایک دن گزر گیا ہے نا, پھر اس کے بعد ایک اور دن گزرا, پھر ایک اور ٹک لگائے, 7 دنوں میں سے 2 دن ہو گئے, پھر اس کے بعد ایک اور ٹک لگائے, تیسرا دن بھی گزر گیا. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ خوش ہو رہا ہے, حقیقت کی انتظار کر رہا ہے. کس کا انتظار کر رہا ہے, اپنے والد کا انتظار کر رہا ہے, اپنے بابا کا انتظار کر رہا ہے. 7 دن گزر گئے, آپ مجھے بتائیے یہ بچہ خوش ہوگا یا افسوس کر رہا ہوگا؟ اب کتنا خوش ہوا, یعنی انتظار ختم ہو گیا. میں جس کا انتظار کر رہا تھا بس وہ تو آنے والے ہیں. ہمارے ساتھ کال کریے, بولے کہ مجھے 7 دن اور لگیں گے. اب بتائیے اب یہ جو 7 دنوں تک کا انتظار تھا یہ اگلے 7 دنوں میں کم ہو جائے گا یا اور بڑھ جائے گا؟ کم ہو جائے گا نا, کم ہو جائے گا, یہ اور بڑھ جائے گا. پھر وہ ایک اور 7 دن ہفتہ ایسے گزارے گا, پھر کانٹینیو کرے گا. اب خوش نہیں ہوگا, مسکرائے گا نہیں, اس کو بولے گا کیوں خوش نہیں ہو رہے, میں کیوں خوش ہوں, میرے تو ابو نہیں آ رہے. پاپا نے کہا تھا 7 دن میں آ جاؤں گا, 10 دن ہو گئے اب تک ابو نہیں آئے, میں اسی لیے افسوس کر رہا ہوں, میں اسی لیے خاموش ہوں. اچھا 2 ہفتے گزر گئے, پھر ہمارے ساتھ کال کر کے بولے میں اب بھی نہیں آ رہا. اب بتائیے اب انتظار اور بڑھ جائے گا, چہرے کی تاثرات اور غمگین ہو جائیں گے. امام زمانہ کا انتظار ہم سب کر رہے ہیں, مجھے بتائیے ایسے کر رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں.
کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے پورا ہفتہ گزر جاتا ہے امام زمانہ کو ہم یاد بھی نہیں کرتے. امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں. صرف دعا امام زمانہ پڑھ لینا تھوڑی ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا دعا امام زمانہ نہیں پڑھنی چاہیے. نہیں, دعا امام زمانہ جب پڑھ رہے ہو, آج جب دعا امام زمانہ ہوگی نا انشاءاللہ, جب ہاتھ بلند تو دعا امام زمانہ کے لیے ہو گیا ہے, اے پروردگار میرے امام زمانہ کا محافظ بن جا, میں ان کا انتظار کر رہا ہوں, ان کو جلدی بھیج دے. یہ کر رہے ہیں نا ہم لوگ. کیا کرتے ہیں, ہاتھ بلند کی باتیں کر رہے ہیں, اللہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, دعا امام زمانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور روزانہ دعا امام زمانہ. ایک مرتبہ دل سے امام زمانہ کے لیے دعا امام زمانہ, اس نیت سے کہ پروردگار جس امام کا میں انتظار کر رہا ہوں اس امام کو جلدی سے بھیج. ابھی منقبت خان نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ جب دعا کرتے ہیں ان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے دعا کیجیے امام زمانہ کے لیے. کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں مولا اپنے آپ کے لیے انتظار کیا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیا ہم مثال کے طور پہ امام, کیا ہمیں پتا ہے کہ یہ دشمن تمہارے اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں, ہمیں نہیں پتا. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں پروردگار امام زمانہ کو بھیج دے, وہ امام ہے جس امام کا میں انتظار کر رہا ہوں. تو اگر آج کے بعد یہ دعا مانگے پروردگار امام زمانہ کا سپاہی بنا, تو کیسے سپاہی بنتے؟ یہ باتیں گھٹیں گی, یہ بھی خوش ہونے کی علامت ہے. جب امام زمانہ کا سپاہی بننے کی دعا کریں گے تو کیسے دعا کریں گے, بتائیے کیسے دعا کریں گے؟ انتظار کر کے دعا کریں گے. ہم انتظار کر رہے ہیں, امام زمانہ کے سپاہیوں میں ہمارا نام شامل ہو رہا ہے. تو اب جو انتظار کر رہا ہے اور واقعی ایسے انتظار کر رہے ہیں جیسے میں نے بتایا, تو ایک صلوات پڑھ کے بتایا محمد محمد ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو بات نہیں کرتے, سب خاموش ہو جائیے, بس یہ تھوڑی دیر میں کیک کاٹنے والے, بالکل سب خاموش ہو جائیے. دعا ہاتھ بلند کی پروردگار ہم دعا کرتے ہیں. تو جب واسطہ محمد والا محمد کا ہم سب کو امام زمانہ کی خوشی میں خوش ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارا شمار منتظرین امام زمانہ میں سے فرما. محمد کا جتنے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, جتنے اساتذہ بیٹھے ہیں, جو کوئی جہاں کہیں اس امام کی ولادت کو خوش پروردگار سب کے تمام حاجات کو پورا فرما. ہماری آنکھوں کو کربلا کی زیارت سے ٹھنڈک نصیب فرما. امام زمانہ کی ضروری متاثر فرما. ہمیں امام کے آبان اور انصار میں سے شمار فرما. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك